بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی ایک ایسا روحانی دروازہ ہے جس سے داخل ہوتے ہی بندہ اپنے دل کے اندر عجیب سکون، روشنی اور قربت الہی کا تجربہ کرنے لگتا ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسا تحفہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ یہ درود پاک صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی نظام ہے۔ یہ ایک ایسی کنجی ہے جو نہ صرف دنیا کے غموں کا علاج ہے بلکہ آخرت کی نجات کا راز بھی اس میں چھپا ہوا ہے۔ جب دل کا سکون چھن جائے، جب زندگی بے رنگ ہو جائے، جب دنیا کے شور میں بھی انسان کو اندر سے خالی خالی سا لگے، تب ایک ایسی صدا ہے جو روح کے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک ایسا ورد جو دل کے اندھیرے کمرے میں چراغ روشن کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جسے پکارنے سے کائنات کی روشنی ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیمی یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک ایسا روحانی دروازہ ہے، ایک ایسی کھڑکی ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر عرش کے سائے تک لے جاتی ہے۔ اس درود پاک میں وہ راز پوشیدہ ہیں جنہیں اگر دل سے پڑھا جائے تو یہ انسان کے وجود کو جھنجھوڑ دیتا ہے، انسان کی روح کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کا قلب، اس کا ہر احساس، ہر کیفیت، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں محبت کا مکمل اظہار ہوتا ہے، جہاں بندہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کرتا ہے، اور اس سلام کے ذریعے اس کا اپنا دل پاک ہونے لگتا ہے۔ یہ درود پاک دراصل ایک روحانی زنجیر ہے جو بندے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے باندھ دیتی ہے، ایک ایسی زنجیر جو کبھی قید نہیں کرتی بلکہ آزاد کر دیتی ہے، نفس سے، غم سے، حسرت سے اور ہر اس چیز سے جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے۔ جب یہ درود پاک دل سے پڑھا جاتا ہے تو آسمان کی فضاؤں میں فرشتے اس بندے کا نام پکار کر کہتے ہیں، یہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتے نہیں بلکہ اس در سے جڑ جاتے ہیں جہاں سے کائنات میں ہر خیر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے سے نہ صرف زبان روشن ہوتی ہے بلکہ دل کی وہ گرہیں جو برسوں سے بند تھیں کھلنے لگتی ہیں اور ایک نور انسان کے اندر اترنے لگتا ہے۔ یہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ نے خود بھی اپنایا، فرشتوں کو بھی اس پر مامور کیا، اور پھر ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ لیکن اس درود کے الفاظ کے پیچھے جو روحانی نظام کام کر رہا ہے وہ عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ درود پاک دراصل ایک روحانی وائبریشن کوڈ ہے جو آسمانوں سے جڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے جیسے بندہ اخلاص سے، نرمی سے، ادب کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، ویسے ویسے اس کے دل میں نور بڑھتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، غیبی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، جس نے درود ابراہیمی کو اپنا معمول بنایا اس کے سینے میں اسرار اترنے لگتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی روحانی تاثیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ کی زندگی میں جھانکنا ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی مجھے کوئی معاملہ درپیش ہوتا میں سب سے پہلے درود ابراہیمی کو وسیلہ بناتا اور معاملہ خود بخود حل ہو جاتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء روزانہ ہزاروں مرتبہ یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، درود ابراہیمی کے ذریعے بندے کی روح کا میل کچیل دھل جاتا ہے۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ یہ درود پاک ایک ایسا دریا ہے جو دل کو دھو کر روشن کر دیتا ہے اور روح کو آسمانوں سے جوڑ دیتا ہے۔ اس درود کے چند مخفی روحانی راز ایسے ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتے۔ پہلا راز یہ ہے کہ
کہ اس کے الفاظ دراصل اسماء الہی کی تجلیات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں انک حمید مجید تو ہم دراصل اللہ کی دو صفات کو بیدار کرتے ہیں جو ہمارے اعمال پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ جو بندہ یہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دعا درود پاک کے ذریعے قبولیت کے دربار میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس درود پاک کے مسلسل ورد سے انسان کی روحانی بصیرت کھلنے لگتی ہے، یعنی بندہ خوابوں میں اولیاء اللہ کی، بڑی بڑی ہستیوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، غیبی ہدایت ملتی ہے اور دل میں الہام کی شکل میں اللہ پاک علم باطن عطا کرتا ہے۔ کچھ اہل دل کہتے ہیں کہ اگر کوئی درود ابراہیمی کو سچے دل کے ساتھ فجر کے وقت باوضو قبلہ رو ہو کر 313 بار پڑھے تو وہ چند دنوں میں ہی اپنے اندر روحانی تبدیلیاں محسوس کرنے لگے گا۔ نفس کی شدت کم ہو جاتی ہے، غصہ تھم جاتا ہے، دل کی گہرائیوں میں نرمی اترنے لگتی ہے۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں ان کے لیے خواب سکون بخش ہو جاتے ہیں۔ کئی بار ایسی ہدایات بھی ملتی ہیں جو دنیاوی مسائل کے حل کی کنجی بن جاتی ہیں۔ ایسے بھی واقعات موجود ہیں جن میں لوگ درود پاک پڑھتے پڑھتے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ان کی زندگی مکمل بدل گئی۔ درود ابراہیمی نہ صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے بلکہ جسمانی بیماریوں میں بھی مجرب ہے۔ کئی اہل دل نے اس پر تجربات بھی کیے اور دل کی بیماری، ڈپریشن، بے چینی، بے خوابی جیسی کیفیات میں اس کی شفا دیکھی۔ جدید سائنس اور نفسیات بھی ماننے لگی ہے کہ درود پاک جیسے ورد انسانی ذہن پر مثبت اثر ڈال کر دماغ کی کیمیکل سطح کو بہتر کرتا ہے۔ درود ابراہیمی کی ایک روحانی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ درود پاک صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نہیں بلکہ آل محمد اور آل ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ ہمیں اس پاک روحانی نسل سے جوڑ دیتا ہے جو اللہ کے محبوب ترین ہستیوں پر مشتمل ہے۔ یہ وہی مبارک اور پاک نسل ہے جن کی دعاؤں میں اثر، جن کی نظر میں نور اور جن کی زبان میں شفا ہے۔ درود ابراہیمی کا ایک راز یہ بھی ہے، جتنا زیادہ تم اسے پڑھو گے اتنا ہی دل نرم ہوگا، تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں گی، زبان پر عاجزی آ جائے گی۔ ایک دن خود یہ محسوس کرو گے کہ تمہاری زبان پر درود پاک نہیں بلکہ تمہارا دل درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تم جہاں جاؤ گے، جہاں چلو گے وہاں محبت کی خوشبو پھیلے گی۔ تم جو کہو گے اس میں تاثیر ہوگی، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی کیونکہ وہ درود کے وسیلے سے مانگی گئی ہوتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا جب ہم نے دل سے درود پاک پڑھا ہو اور ہمیں یوں لگا ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہم سے راضی ہو گیا ہے؟ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہم پر پڑتی ہے۔ اس لمحے زمین کا سکوت ٹوٹتا ہے، آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں اور روح ایسی سرشاری سے بھر جاتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے میں ہم کوئی حاجت پیش کریں، کوئی دکھ سنائیں، کوئی خواب مانگیں، سب کچھ قبول ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در کھٹکھٹایا ہے اور جو اس در سے مانگے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ درود ابراہیمی وہ آب حیات ہے جسے جس دل نے پیا وہ مردہ نہیں رہتا، اس کی روح جاگ جاتی ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اس کی دعائیں بیدار ہو جاتی ہیں، اس کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ اس درود پاک کے ذریعے اللہ والوں نے، صوفیہ کرام نے اپنے دل روشن کیے، اولیاء نے کشف اور کرامات حاصل کی اور عاشقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارتیں کی۔ یہ درود پاک ایک خزانہ ہے، ایک ایسا خزانہ جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، چمکتا ہے، ہر لمحہ نئی روحانیت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح پھر سے سانس لے، روشن ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کے بند دروازے کھل جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
خاص نگاہ کرم آپ کو ملے تو آج سے ابھی سے سچے دل سے درود ابراہیمی کو اپنا ورد اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اسے محض اپنی زبان سے نہیں دل سے پڑھیں، روح کی پکار سے پڑھیں، وجود کی دھڑکن سے پڑھیں، پھر دیکھیں وہ سکون نصیب ہوگا جسے دنیا خرید نہیں سکتی، جسے لفظ چھو نہیں سکتے، جسے صرف محبت کے دیوانے ہی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی صرف ذکر نہیں، یہ در ہے، راز ہے، وہ سیڑھی ہے جو بندے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک اور وہاں سے اللہ کی رحمت تک لے جاتی ہے۔ درود ابراہیمی کی تاثیر صرف زمین تک محدود نہیں، اس درود میں ایسے الفاظ ہیں جو نورانی کائنات کی لہروں سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ جب انسان خلوص سے یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے دل سے نکلنے والی توانائی ان نورانی لہروں کے ساتھ جڑ جاتی ہے جو فرشتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا اکثر فرشتوں کی حضوری، روحانی سکون اور کشف اور خواب کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کے ذریعے انسان اپنی دعاؤں کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس میں اللہ کریم کی منظوری شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ درود پاک خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کی دعا ہے۔ اور اللہ کے قانون کے مطابق جب تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہو تو اللہ کریم رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ کر مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ پہلے رحمت سے لپیٹی جاتی ہے، پھر آسمانوں میں بلند کی جاتی ہے۔ درود ابراہیمی دل کو پاک کرنے اور باطنی غلاظتوں، روحانی میل کو ختم کرنے کے لیے پر تاثیر پایا گیا ہے۔ جو شخص دن میں کم از کم 100 بار درود ابراہیمی انتہائی ادب توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل پر پڑے ہوئے حجابات ہٹا دیتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے قلب کی چمک کہتے ہیں، جس کے بعد انسان کو نماز میں خشوع، خضوع، محبت، ذکر میں لذت اور خواب میں روحانی مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی دراصل سلسلہ نبوت سے باطنی نسبت جوڑنے کا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا ذکر ایک ساتھ لانا روحانی پاک نسل سے جڑنے جیسا ہے۔ یہ درود پاک انسان کو روحانی نسبت سے جوڑ کر شیطانی حملوں، وسوسوں، ظاہری باطنی بیماریوں سے اللہ کے حصار میں داخل کر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی دل کو صاف کرتا ہے، دماغ کو نورانی بناتا ہے، اعمال کی قبولیت بخشتا ہے، دعاؤں کو بلند کرتا ہے، شفاعت کی ضمانت دیتا ہے، روحانی نسبت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کا مکمل فیض آپ کو ملے تو اس کا ورد صرف زبان سے نہیں دل سے کریں، انتہائی ادب سے، محبت سے، توجہ سے پڑھیں۔ جس کو فیض ملا ہے ادب سے ملا ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کو توجہ اور ادب سے پڑھیں، چاہے 100 بار روزانہ پڑھیں، انتہائی ادب والا، حضوری والا، توجہ والا ہو، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ یہی راز درود ابراہیمی کا صرف ذکر نہیں، ایک روحانی سیڑھی ہے جو بندے کو خاک سے اٹھا کر اللہ کے قریب لے جائے گی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ درود پاک بادب پڑھتے رہیں، پڑھواتے رہیں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پیغام بہت اچھا لگا ہوگا۔ کامنٹ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پاک لکھ دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔